تسليما اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى التحية والثناء وعلى الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى سبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين شب مبعث اور معراج کی مبارکباد سرکار حضرت حجت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے امام زمان علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم 27 رجب المرجب کی عید آپ تمام مومنین کو مبارک ہو اعمال مغربین کے بعد اب کچھ دیر بعد ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جشن کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کر دوں وہ یہ کہ گزشتہ 1 یا 2 سال سے یہ سوال کافی سوشل میڈیا میں گردش بھی کرتا رہا بالخصوص مومنین کے درمیان کے شب 27 رجب المرجب کون سی عید ہے عید مبعث ہے یا عید معراج ہے تو معراج کب ہوئی تھی اور معراج کا ڈیوریشن کیا تھا اس کی تاریخ کیا تھی اس کے حوالے سے میں چند گزارشات عرض کروں گا جس میں سے ایک قول خود شب 27 رجب المرجب کا بھی ہے اسے انکار نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں پہلا تو یہ کہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ ہے مسلمات میں سے اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ اسراء میں بھی ہے اور سورہ نجم میں بھی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا سبحان ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے عبد کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اقصی کا اگر ترجمہ آپ انتہا کرتے اور مسجد کا ترجمہ جہاں سجدہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ پھر یوں بنے گا کہ پاک ہے وہ پروردگار جو لے گئے اپنے عبد کو مسجد الحرام سے انتہائی نقطۂ سجود تک تاکہ وہ لنریہ من آیاتنا تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھلا دے اپنے عبد کو سورہ والنجم میں ذکر موجود ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى یہ جو 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ ہے اس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے ثم دنا فتدلى وہ قریب ہوئے اور جھکے اور اتنا قریب ہوئے کہ فكان قاب قوسين او ادنى یہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى تو اس نے اپنے بندے کی طرف ایک خاص وحی کی پس ایک وحی کی جزیات میں اختلاف ہے معراج کے حوالے سے اصل واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جزیات میں اختلاف ہے یہ کب واقعہ پیش آیا معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی البتہ یہ کہ مذہب تشیع کا اس بات پر بھی مسلمہ اتفاق ہے کہ معراج جسمانی ہی تھی اس وقت اس کو ثابت کرنے کے لیے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے فقط میں اشارہ کر رہا ہوں معراج ہجرت کے 10ویں سال ہوئی ہے
معذرت بعثت کے، بعثت کا مطلب ہے کہ جب حضور مبعوث برسالت ہو گئے، اعلان نبوت فرما دیا، جو کل کا دن ہے 27 رجب المرجب، یہ اب یکم بعثت ہے، اس کے 10 سال بعد ہوئی ہے یا 11 سال بعد ہوئی ہے یا 12 سال بعد ہوئی؟ 13ویں سال میں حضور نے ہجرت کر لی مکہ سے مدینہ، یہ آپ جانتے ہیں، تو یا 10ویں سال ہے بعثت کے، یا 11ویں سال ہے، یا 12ویں سال ہے۔ اور کب ہوئی یہ معراج؟ یہاں شب 17 ربیع الاول کا قول بھی ہے، شب 17 ربیع الاول حضور کی آمد کی شب بھی ہے اور معراج کی شب بھی ہے۔ شب 27 رجب کا قول بھی ہے جو برادران اہل سنت میں زیادہ معروف ہے۔ شب 17 رمضان بھی ہے ایک قول۔ ملا فتح اللہ کاشانی نے منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ شوال اور ربیع ثانی کی بھی تاریخ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خود صادق آل محمد نے فرمایا کہ عرج النبی 120 مرہ، حضور کو 120 معراجیں نصیب ہوئی، ایک معراج نہیں ہے۔ وہ جو عرش سے فرش پر زندگی گزارنے آئے ہیں وہ تو ہے ہی نوری مخلوق، تو اصل وہ جو ان کی نورانیت ہے، ان کی ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو 120 معراج ہیں حضور کی، اور یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک ہے، جو میں نے کہا کہ 10ویں بعثت یا 11ویں بعثت یا 12ویں بعثت، اور پھر ہجرت ہو گئی، اور ہجرت کے بعد 119 ہے۔ اچھا، ہجرت کے بعد رسول اللہ مدینہ میں کتنا رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 120 مہینے۔ 120 مہینوں میں 119 مرتبہ معراج ہے، یعنی ایوریج کیا جائے تو ہر مہینے ایک معراج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ عظمت سرکار ختمی مرتبت کا آپ اندازہ لگائیے گا، اور اسی خاطر ہے کہ معراج کی روایتوں میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر خود پہلے ہی اختلاف یہ ہے کہ معراج کہاں سے ہوئی، حضور کس مقام سے تشریف لے گئے؟ تو جناب قرآن میں تو بہت واضح ہے کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے معراج ہوئی، تو بے اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ مسجد الحرام کا احاطہ جو اہل مکہ تھے وہ بہت وسیع سمجھتے تھے، حرم کا احاطہ۔ تب وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں سے معراج نصیب ہوئی؟ زیادہ صحیح قول جو پہلی معراج کے بارے میں ہے وہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی، یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 10 قدموں کے فاصلے پر حضرت ام ہانی کا گھر تھا، جو حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ ابو طالب کی بیٹی کے یہاں سے حضور معراج پہ تشریف لے۔ دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت ہوئی ابو طالب کے گھر میں، پہلی معراج ہوئی ابو طالب کی بیٹی کے گھر میں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت ابو طالب علیہ السلام کا آپ اندازہ لگائیے گا، اور حضور وہیں پر واپس آئے۔ اچھا، یہ معراج کی ڈیوریشن کتنی تھی؟ یہ شاعروں کے کلام میں تو آپ کو کیسا سے ملے گا کہ مثلا وہ کنڈی ہل رہی تھی اور حضور فوراً واپس آ گئے۔ احادیث میں کم از کم میں نے اسے نہیں دیکھا، اور بظاہر موجود بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ایک شب سے کم ہی کی مدت ہے۔ امام کی حدیث ہے، صادق آل محمد کی تفسیر عیاشی میں موجود ہے کہ حضور جب معراج پر جانے لگے تو عشاء کی نماز مکے میں پڑھی، معراج پہ گئے، اور پھر اسی رات فجر کی نماز پھر مکے میں پڑھی۔ یہ امام کی حدیث ہے۔ بعض علماء اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کی یہ مدت ہو کہ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، اور فجر کی نماز دوبارہ مکے میں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ ایک لطیف بات اور ہے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ حضور کو 120 معراجیں ہوئیں، تو یہ کتاب الخصال میں شیخ صدوق نے لکھا ہے۔ اچھا، کتاب الخصال کی بک کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں 1 کا عدد آیا ہو کسی بھی بارے میں، اس کو ایک ساتھ جمع کیا، پھر 2 کا عدد آیا ہو تو پھر ایک ساتھ جمع کیا، 3 کا عدد تو ایک ساتھ جمع کیا۔ مثلا سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے 10 اجر و ثواب ہے، تو اس کو 10 کے چیپٹر میں لکھا۔ تو انہوں نے جو 120 کا چیپٹر لکھا اس میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور کو 120 معراج نصیب، اور اس میں آگے فرمایا کہ وقد اوصى الله عز وجل النبی بالولایت لعلی والائمہ اکثر مما اوصاہ بالفرائض۔ ہر معراج پر 120 کی 120 معراج میں سے ہر معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علی بن ابی طالب کی ولایت کی وصیت اور نصیحت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر اس فریضے سے زیادہ کہ جو معراج پہ پہنچایا، 120 کی 120 معراجوں میں سب سے زیادہ وصیت و نصیحت علی ابن ابی طالب کی ولایت کی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث امام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کوئی آج کل کے زمانے کا مومن ہوتا تو شاید کہہ دیتا کہ ایک دفعہ جب بیان ہو گئی فضیلت بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, 120 مرتبہ ہمارا کیوں ذہن بار بار اسی کو سنوایا جا رہا ہے زبردستی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کو معراج پہ بلا کر 120 مرتبہ مولا علی کی ولایت ہی سنائی سب سے زیادہ. باقی فرائض بھی سنائے لیکن کہا کہ ہر مرتبہ مولا علی کی ولایت سب سے زیادہ سنائی. پیغمبر کا سفر مکے سے شروع ہوا, پھر مدینہ میں حضور نے معراج پہ جاتے ہوئے مدینہ میں نماز پڑھی, مسجد کوفہ میں نماز پڑھی, طور سینا پہ نماز پڑھی, بیت لحم پہ نماز پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے, پھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی, اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر شروع کیا. یہ کتنے سٹاپ ہو گئے؟ مدینہ, مسجد کوفہ, طور سینا, بیت لحم, مسجد اقصیٰ اور پھر آسمان. جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا اور فرشتے جوق در جوق آتے رہے حضور کے پاس. روایت میں ہے کہ باقاعدہ مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ حضور کی خدمت میں پہنچے اور حضور کو سلام پیش کیا. پہلے ہی آسمان پر ملک الموت سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو پھر جبریل نے کہا کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت, اگر انگشت پور کے برابر بھی آگے بڑھو تو یا رسول اللہ اب میں جل کر ہلاک ہو جاؤں گا, یہ میری آخری منزل ہے, اب آپ خود تشریف لے جائیے. اور حضور پہنچے سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں خدا سے گفتگو ہوئی, لہجہ علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معراج کا ایک ایک لفظ میں سفر تھا کہ جو میں نے آپ سے پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان سنا دیا آپ کو. ان انبیاء سے ملاقاتیں ہو کر جب سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے تو لہجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اللہ نے کلام کیا. اس لیے کہ جب حضور واپس پلٹے, پہلی معراج کی بات کر رہا ہوں, اور حضرت ام ہانی کو بھی بتلایا تو یہ بات فوراً قریش میں پھیل گئی کہ محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے, اور انہوں نے تکذیب کی فوراً. انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا. تو حضور نے کہا کہ میں نے بیت المقدس پہ مسجد اقصیٰ پہ نماز پڑھی تھی اور وہاں سے میں آسمانوں پر گیا ہوں. آج کا تو زمانہ ہے نہیں کہ آپ نے چاہے مثال کے طور پر افریقہ کا کوئی شہر نہ دیکھا ہو لیکن آپ گوگل کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی تصویر آ جائے گی. اس زمانے میں بات ہے تو بیت المقدس دیکھا کس نے؟ تو 2 یا 4 لوگ تھے قریش میں سے جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا اس مسجد کو. انہوں نے کہا کہ اے محمد بتلاؤ کہ وہ مسجد کیسی ہے, اس کی عمارت کیسی ہے, اس کا نقشہ کیسا ہے. اور حضور نے بتلانا شروع, اور وہ ہم کچھ بدندان تھے کہ یہ محمد کے جو ابھی بظاہر حجاز سے کہیں باہر نہیں نکلے, ان کو بیت المقدس کا کیسے پتہ ہے. حضور نے کہا میں نے وہاں جا کے نماز پڑھی. اس کے بعد حضور نے کہا جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام تنعیم پر جو 9.6 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے مکہ سے, نارتھ ویسٹرن سائڈ پر ہے, جہاں سے احرام بھی باندھا جاتا ہے, جہاں مسجد عمرہ بھی موجود ہے. تو وہاں حضور نے کہا کہ میں نے قریش کے یعنی تمہارے کچھ قافلوں کو دیکھا ہے, اور حضور نے بتلایا کہ ان قافلوں میں اونٹوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کی ترتیب کیا تھی, سب سے آگے کون سے رنگ کا اونٹ تھا, پھر کون سے رنگ کا اونٹ تھا, پھر کون سے رنگ کا اونٹ تھا, اور کس اونٹ پر کون سا کجاوا تھا, اس کجاوے کا رنگ کیا تھا. حضور نے کہا وہ قافلے بھی آنے والے ہیں. اور کچھ ہی دیر میں وہ قافلے مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں محمد تو صحیح کہہ رہے تھے. جب تقریباً 9 کلومیٹر کا اگر فاصلہ ہے تو آج 9 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا مثلاً 10 منٹ میں 12 منٹ میں آپ کر لیتے ہیں, تو اس وقت تو کئی گھنٹے لگتے تھے. جب کچھ گھنٹوں بعد وہ پہنچے قافلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں جیسے محمد نے بتلایا تو صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی تھا. اس طرح سے معراج کی تصدیق ہوئی وہاں پر. سبحان اللہ سبحان. تو یہ مختصر سا احوال ہم نے اس لیے بیان کیا کہ شب 27 رجب بھی معراج کی ایک روایت ہے, لیکن اور بھی روایتیں ہیں. شب 17 ربیع الاول بھی ہے, شب 17 رمضان بھی ہے, ربیع ثانی کی بھی تاریخ ہے, شوال کی بھی تاریخ ہے. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر